بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ سالانہ جلسہ عام فضیلت الشیخ عبدالباری کلیم محمدی حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، تمام طلبہ بھی موجود ہیں، اس لیے باقاعدہ اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا اس مدرسہ کے ایک طالب علم کو، عبدالرحمن محمد احمد کو، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سب سے اہم حصہ پروگرام کا یہ ہوتا ہے کہ انعامات کی تقسیم کی جائے۔ تو تلاوت کلام پاک کے بعد میں دعوت دوں گا اس مدرسے کی کمزور طالبہ کو، انعام فیصل عامر کو، یہ آئیں گے اور دعاؤں کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انعام فیصل عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دعا نمبر 1، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن دعا نمبر 2، کامیابی کے لیے دعا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن دعا نمبر 3، اللہ سے مغفرت اور رحم چاہنے کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن دعا نمبر 4، والدین کے حق میں یہ دعا کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن دعا نمبر 5، اللہ کی عطا کرنا نعمتوں کو نظر نہ لگنے کی دعا۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ قرآن دعا نمبر 6، علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما۔ قرآن دعا نمبر 7، دشمنوں سے نجات پانے کی دعا۔ ربی نجنی من القوم
قرآن دعا السلام علیکم. اس کے بعد ایک اور کونسل طالب علم ہے سبحان اللہ، وہ کلمہ طیبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائیں گے. السلام علیکم. اول طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ تشوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اور حوصلہ بلند کرے، نیک و صالح بنائے. اگلے طالب علم ہیں عمران علی، یہ آئیں گے اور دعاؤں کا ایک نمونہ یہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول حکمت اور جنت کی وراثت کے لیے حصول حکمت اور جنت کی وراثت کے لیے دعا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی لسان صدق آخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. چاند دیکھنے کی دعا. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب و ربک اللہ. طلب رزقوں کے لیے دعا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. توبہ قبول ہونے کی دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گدر کتے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا. السلام علیکم. اس کے بعد ایک طالبہ ہے علیبہ محمد آصف، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. صدر ذی وقار، اساتذہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات. پڑھتا ہے درود پر تشپر تیرا خالق کو، پڑھتا ہے درود پر تشپر تیرا خالق کو. تصویر پہ خود اپنی مصور بھی فدا ہے. شریکان بزم و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شورۂ آفاق ہے. حق تعالیٰ نے بھی اپنی پاک کتاب میں آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ کے اخلاق جمیلہ اور عادات شریفہ آج دنیا میں ضرب المثل ہے، اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم میں دھوم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا احاطہ دشوار ہے. میرے عزیز ساتھیوں، مجھے اپنی کمیونی کا اعتراف ہے. میں اپنی اس چھوٹی سی زبان سے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات وہ حسنہ کو کیا آپ کے سامنے پیش کروں، جبکہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، علماء، صلحاء، وہ اہل کرم حضرات نے بھی تک کر کہہ دیا کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے. سورات کاش گزر جائے ایک نعت نبی لکھتے لکھتے. حاضرین اکرام، کیا میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ کا ذکر کروں جو بدر واحد میں سامنے آئے، یا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پڑوسی تھے، یا یہ کہوں کہ آپ شفیق و مہربان باپ تھے. اے امت محمدیہ کے سپاہیوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن اخلاق و عادات کا احاطہ کروں. ایک مرتبہ چند صحابیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، یا ام المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بیان کیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن الفاظ و عبارت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی اپنی تفسیر، جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں آیا. نبی کا اسوہ حسنہ
دیتا ہے. نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے ہماری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے. ہمارے اس کے بعد زید احمد محمد فیضان کے بزرگ رہے گا. زید احمد محمد فیضان نامستی دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم رب اغفر لی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ شعبہ نازلہ کے طلبہ و طالبات کا مظاہرہ مکمل ہوا. اب میں باقاعدہ حفظ کے طلبہ کو لکھ کے دعوت دوں گا اور ان سے سوالات جمع کیے جائیں گے اور وہ اس میں سے پڑھ کے سن جائیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں مصنف تقریبین کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے پہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن له مسلمون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. طلبا نے جو پیش کیا ہے ان میں سے سوالات کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ابو بکر فراز احمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مثلهم كمثل الذي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا نومكم سباتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
السلام علیکم. اس کے بعد عمران اسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسعل الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء الظهر فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق. इसके बाद आएंगे कानून ज़र फराज़ना दूसरे कुरान के साथ साथ कुछ हमारे मसाइल भी हैं मैं इंशाअल्लाह उस आखिर में बयान करूँगा. ये आपके सामने अकीदे से मुताबिक कुछ सवाल हैं उसके जवाब देंगे. दूसरे तलबा को सीधे तक महफूज रखा गया है. अकीदा सीरत सुबह शाम के अस्कार रोज़ाना के अस्कार भी पढ़ाए जाते हैं. वक्त मुख्तसर होता है और हिफ्ज़ के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है. फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश है. अल्लाह की दुआ है कि इसे शक्ल मूल्य बख्शे. पहला सवाल है इनसे कि हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है. हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है. हमारे नबी कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. कलमा तौहीद और उसका माना जाता है. कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसके माने अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं. अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ों पर आसमान में अर्श पर मुस्तवी है. अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा. वो रहमान अर्श पर मुस्तवी है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल है. इस गवाही और इकरार का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको सारे जहाँ में खुशखबरियाँ सुनाने वाला और अज़ाब इलाही से डराने वाला बनाकर भेजा है. इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इबादत इसी तरह करें जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है यानी सुन्नत पर अमल करें और बिदअत से बचें. इसके बाद आएंगे अबू बकर फराज़ना सुबह शाम के कुछ अस्कार आपके सामने रखें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ دونوں طالبی کو روز میں کمال پورے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس طرح سوال ہے صرف دوپہر میں جاری ہے صرف کے طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ کے والدین کی عمر میں اور ان کے جذبے میں شوق میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد اس کے طالب علم ہیں جو اور والد سے ہمارے پڑھنے کے لیے آتے ہیں دوپہر کی شفٹ میں. محمد ذیشان انصار احمد وہ آئیں گے اور ایک سبھی سوالات کے جواب دیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يعصق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللہ تعالیٰ کی خدای کا سلسلہ اختتام ہو رہا ہے. میں اس کے عالم طالبین کو محمد عثمان صدیق حیدر جو رضا اللہ سے ہمارے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور تین تعریف کیے ہوتا عقیدت سنائیں گے آپ کو اور سوالات کے جوابات بھی دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولو النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
الذين آمنوا ما تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عقیدے کے سوالات میں جواب دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے کودنے تماشا کرنے اور وقت برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الذاریات آیت نمبر 56. ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل، آپ کی تقریر یعنی آپ کے سامنے کی گئی بات یا عمل پر آپ کی خاموشی اور آپ کی اخلاقی صفات کو حدیث یا سنت کہتے ہیں. دین کے کام میں کوئی ایسی چیز پیدا کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی، بدعت کہلاتی ہے. شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی توحید کا اقرار کرنا. آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق پر تقریر پیش کرے گی اور ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے تحصیل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم جناب صدر و معزز اہل میزان اور سامعین باطن کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا. سامعین، پڑوسی سے مضر نہیں، پڑوسی کے بغیر گھر نہیں، گھر کے بغیر پڑوسی نہیں. آپ کسی کا پڑوسی، کوئی آپ کا پڑوسی. ایک وجود ناگزیر جو نرم و گرم حالات کا ساتھی ہے، امداد باہمی کے جذبات کا نمائندہ، آپ کی میت پر رونے والا تو آپ کی شادی میں دیوانہ عبداللہ. اگر پڑوسی اس کا الٹ تو پھر اس کی بدزبانی وبال جان ہے. اس کی شرارت سے دن کا چین اور رات کی نیند غارت، اس کی کینہ پروری مال و اسباب کے لیے باعث خطرہ. ہر وقت آمادہ پیکر، ہر حرکت دل آزاد. سامعین، پڑوسی کے ان ظاہری و باطنی اوصاف اور کمزوریوں کو اسلام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پہچانا اور اس کے احکام و مسائل و جزائیات کو اس انداز میں مرتب کیا کہ ایک پڑوسی کو اعلیٰ درجے کا سماجی تحفظ حاصل ہو گیا اور اس کے شہری و انسانی حقوق کی ضمانت مل گئی. ان حقوق کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چور دروازے کو بند کر دیا جن کے ذریعے ڈاکہ ڈالا جا سکتا تھا. نگاہوں پر کجل لگانے کا حکم دیا کہ پڑوسی کے گھر میں تاک چھاک مت کرو اور نہ ہی پڑوسی پر بری نظر ڈالو. دل کا کینہ ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرو، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا. مزاج کی ہر نرمی کو دل کی نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے تنبیہ کیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. دل کا غرور اور دماغ کا فتور کا علاج بتایا کہ
جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو نہ ستائے بلکہ اس کا اکرام کرے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو خونی رشتہ داروں سے بس کچھ کم ہی درجہ کم حق دیا ہے۔ حقوق کی ایک طویل فہرست ہے جن کے عنوانات میں ہے کہ پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا، اس جان مال، عزت نفس اور خاندانی وقار محفوظ رہے گا۔ اور کتنے حقوق میں گناؤں، آئیے اس ساری کے برحق کی زبانی سنیے جس کا ہر لفظ مثل آفتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ دنیا انسانیت کو تعلیم دینا تھی، اس لیے خود ہی جواب دیتے۔ میں پڑوسی کی مدد کرتا ہوں، قرض طلب کرے تو قرض دیتا ہوں، محتاج ہو تو حاجت روائی کرتا ہوں، بیمار ہو تو عیادت کرتا ہوں، پریشان ہو تو تسلی دیتا ہوں، جب خوشی ہوتی ہے تو مبارکباد دیتا ہوں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں شرکت کرتا ہوں۔ اور ہاں، یاد رہے، آپ کے گھر پکنے والی ہانڈی کی خوشبو سے پڑوسی کو اذیت مت دو بلکہ تھوڑا سا سالن بھجوا دو۔ آپ کے لیے پھل خریدو تو کچھ پڑوسی کو ہدیہ کر دو، نہیں تو رازداری برتو۔ اور ہاں، یاد رہے، آپ کے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے میں احساس محرومی نہ پیدا ہو۔ حاضرین مجلس، یہ حدیث ایک کوزہ ہے جس میں پڑوسی کے حقوق کا سمندر موجزن ہے۔ یہ حدیث پڑوسیوں کے حقوق کا اسلامی منصور بھی ہے۔ اس میں انسان رشتے کی گرمی ہے، اس میں خود انسانیت کی میراث بھی پوشیدہ ہے۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اعلیٰ ظرفی کا آئینہ ہے۔ پڑوسی کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے تعلق کی تعریف زباں پر آنے لگی، تیرے تعلق کی تعریف زباں پر آنے لگی، تجھ سے دوستی کر کے زندگی مسکرانے لگی۔ یہ میرا رشتہ تھا، یہ تیری اچھائی، میری ہر سانس سے تیرے لیے دعا آنے لگی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور حوصلہ کو بلند کرے اور علم دین اور علم دنیا کی جو خیر و برکت ہے ان سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام کے 3 حصے بچے ہیں، ایک تو انعامات کی تقسیم ہے اور دوسرا مدرسے یا کچھ تعارف اور کچھ تعلیمی رپورٹس ہیں، مختصر ہے، اور اس کے بعد صدر محترم کا خطاب۔ اس طریقے سے ہمارا پروگرام 8:35 یا 8:40 تک چلے گا اور تمامی شرکاء کے لیے جیسا کہ پہلے سے اطلاع ہے کہ کھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے نظم ہے، طلباء کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی، تو آپ لوگ نماز کی ادائیگی کے بعد کھانا کھا کر ہی جائیں انشاءاللہ۔ حفظ میں 6 مہینے کے اندر تقریباً 4.5 پارے حفظ کی ہیں طلباء و طالبات نے، کچھ ان سے کم بھی ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس طالبہ نے جو حفظ کی ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، 4 مہینے کی مدت میں اس طالبہ نے 3 پارے حفظ کیے ہیں اور 1 مہینہ کچھ تجوید کے قواعد بھی پڑھے ہیں۔ میں عریشہ عبدالرحمن سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے اس مدرسے اور مسجد کے اہم ذمہ دار محمد اسماعیل صاحب کے ہاتھوں اول انعام اور رزلٹ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا انعام حاصل کیے ہیں 3 پارے کے اندر محمد سدے، محمد عمران، اسماعیل چودھری صاحب سے، جو ہمارے یہاں کے مصلی ہیں مستقل، ان سے درخواست ہے کہ دوسرے پوزیشن سے یہ آئے ہیں، ان کو رزلٹ اور انعام سے نوازیں۔ تیسرے نمبر پر رضا پورہ سے تعلق رکھتے ہیں محمد اذہان، محمد صدیق، 3 پارے حفظ کیے انہوں نے۔ سید مسلم صاحب سے درخواست ہے کہ ان کو رزلٹ اور انعام سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد
नाजरा के शोबे में पहले नंबर पर जो तालिबा हैं, दोनों में तालिबा ही हैं, तालिब लोग पीछे रह गए। अक्सर ऐसा होता है। आयशा अंसारी फैसल आमिर अव्वल पोजीशन, 7 पारे नाजरा पढ़ लिए बच्ची, बहुत कम उम्र है और सबसे अच्छा कुरान पढ़ती है कवायद के साथ में। इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारा तालीमी मेयार पीछे नहीं गया, आगे गया है और इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो दरख्वास्त है सदर मोहतरम से कि आप इस बच्ची को इनाम और रिज़ल्ट से नवाजें। जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फ़ीक। दूसरे नंबर पर एक तालिब है जो हिफ्ज़ और नाजरा दोनों में आते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। शाम में नाजरा पढ़ते हैं। जी हाँ उसमें तो मुख्तार नाम है, क्या नाम है, मासूम साहब से दरख्वास्त है कि मोहम्मद अम्मार मोहम्मद आसिफ़, इन्होंने आधा पारा हिफ्ज़ भी कर लिया है और तकरीबन 10 से ज़ायद पारे नाजरा पढ़ लिए हैं। तजवीद और कवायद की रियायत के साथ कुरान पढ़ते हैं। दूसरी पोजीशन से आए हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। तीसरी पोजीशन से जो तालिब इल्म आए हैं वो हिफ्ज़ और नाजरा दोनों में आते हैं। ज़ैद अरकम मोहम्मद फैज़ान, आधा पारा हिफ्ज़ कर लिया इन्होंने और साथ साथ कुरान भी पढ़ रहे हैं। 17 पारे से ज़ायद इन्होंने पढ़ लिया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ सुफियान साहब से कि आप इनको इनाम और रिज़ल्ट से नवाजें। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। आप हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दीन इस्लाम के अंदर इस्लामी अखलाक और आदाब की बड़ी अहमियत है। इस मुनासबत से हमारे इस इदारे के अंदर हमारी कोशिश होती है कि तलबा को सिर्फ़ रटाने के अलावा कुछ अखलाक, आदाब, डिसिप्लिन वो सब भी सिखाए जाए। दूसरे मदारिस में आपने शिरकत की होगी। हमारे तलबा जिस सिस्टम से बैठे हुए हैं, इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारी तरबियत में किस हद तक कि हम मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकत से नवाजे। अखलाक में हमने 3 तालिब इल्म का इंतखाब किया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस मदरसे में दूर से भी तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते हैं। 4 तलबा हमारे यहाँ मालदा शिवार से आते हैं। रहमत मस्जिद गए आप लोग? रहमत मस्जिद, वहाँ ये तलबा रहते हैं वहाँ, और सुबह दोपहर में हिफ्ज़ के लिए आते हैं। उनमें से हमारे एक तालिब इल्म है जिन्होंने 4.5 पारे सबसे हाईएस्ट है हिफ्ज़ किया है, मोहम्मद इमरान मोहम्मद असलम। अखलाक में इनको अव्वल इनाम दिया जा रहा है कि वो डिसिप्लिन और पाबंदी के काफ़ी एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत दे, मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दरख्वास्त करूँगा इस्माइल भाई से कि आप इनाम इनको दें। उसके बाद मुमताज़ चाचा से दरख्वास्त है कि आप दुआम अखलाक में दिया जा रहा है। कमालपुरा के एक तालिब इल्म है, तकरीबन 2 या 2.5 पारे या 3 पारे के आसपास कुछ हिफ्ज़ किया उन्होंने। अबू बकर फराज अहमद, अखलाक में इनको भी इनाम दिया जा रहा है। मुमताज़ भाई से दरख्वास्त है, इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, कि आप आएँ। अबू बकर आजा बेटे, अबू बकर फराज अहमद। इनके बाद दरख्वास्त है अब्दुल समद भाई से कि पवारवाड़ी के एक तालिब इल्म हैं हिफ्ज़ के, उनको भी 3रा नंबर दिया जा रहा है। तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद जीशान अंसार अहमद। इसके बाद रिज़ल्ट और इनामात का तशदीक़ी इनामात का सिलसिला है। तमाम तलबा के लिए नक़द रकम भी है और एक बोतल भी दी जाएगी उनको। तो उनके जैसे ही हमारा इजलास ख़त्म होता है तो असातिज़ा से वो हासिल कर लेंगे। मैं तारुफ़ के तौर पर 2-3 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि तकरीबन 6 महीना कबल जुलाई के महीने में एक शोबा हिफ्ज़ का आगाज़ इस मस्जिद से किया गया। उसका नाम रखा गया दारुल हम्द लित्तहफ़ीज़िल कुरानिल करीम। मस्जिद अहल हदीस जाफ़र नगर मालेगाँव में ये इदारा वाक़ है। और जब से लेकर अब तक के तलबा व तालिबात ने 1 पारे से लेकर 4.5 पारे तक हिफ्ज़ किया है। 6 माह में दिवाली की छुट्टियाँ भी रही हैं, उस पर जुमा भी रहा है और तलबा के नागे भी रहते हैं।
تو سب ملا کے اگر آپ پڑھائی کا دن دیکھیں گے تو کم بنتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ایک ممتحن حفظ کے لیے ہم نے بلائے تھے. دعوت الحق جو ہمارے ادارہ چلتا ہے مشہور ہے, تقریباً 13,000 طلبہ وہاں طالب ہیں, دیوبندی مسلک کا ادارہ ہے. تو ان کو امتحان کے لیے مدعو کیا گیا تھا. تو انہوں نے امتحان لینے کے بعد اپنے تاثرات میں 2-3 باتیں کہی تھی کہنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر اگر اس طرح کے کوئی ادارے ہیں, جیسا کہ ہمارا ادارہ ایک ہے اور ایک نیا پورا میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی برکت سے نوازے, تو ان اداروں کو اگر تعمیر اور ترقی کی راہ پر آگے لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو محنت کر کے ایک مثالی ادارہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے امتحان لینے کے بعد یہ بات کہی کہ ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی حفظ کے طلبہ ہیں, تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سال میں ایک پارہ ہی حفظ کر پاتے ہیں. ذہنی جو معیار ہوتا ہے ہر طالب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اس مناسبت سے انہوں نے ادارے کو حوصلہ بھی دیا اور کچھ تنبیہی باتیں بھی انہوں نے کہی ہے. جیسے مثال کے طور پر طلبہ سے کہا کہ وہ ناغہ نہ کرے اور سبق سنانے میں پختگی کا دھیان رکھے کہ پچھلا سبق پختہ ہو, اور یہ کہ استاد کو جب سبق سنائیں تو بلند آواز اور ہمت کے ساتھ سبق سنائیں, اس میں ڈرے نہ. اس طرح کی نصیحتیں کی ہیں جو طلبہ کو بتا دی جائے گی. اس کے بعد دارالحمد کا جو نظام و سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے مسجد کے ذمہ داران ہی کا انتخاب کیا گیا ہے. وہ اس میں جو مالی جو نظام ہے تقریباً 9 یا 10 لوگ اس میں بحیثیت مخیر کے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں, اور سسٹم یہ ہے کہ ہر ماہ کا آمد و خرچ کس آدمی نے کتنا دیا اور اس ماہ میں کتنا خرچ کیا گیا. تو مدرسے کے جو خادمین ہیں ان کی تعداد کل 3 ہے. تو ان کو جو بھی مشاہرہ دیا جاتا ہے اس کی تفصیلات ہر ماہ آمد و خرچ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں, جو ان کا ایک پرسنل گروپ ہے ادارے کا, ذمہ داران کے دستخط کے ساتھ اس میں سینڈ کیا جاتا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی بھی اجتماعی ادارہ ہو, ہماری اور ہمارے ذمہ داران کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اجتماعی ادارے میں شفافیت ہونی چاہیے. جب ہم عوام سے یا مخیران سے کوئی رقم وصول کرتے ہیں تو اس کی آمد اور اس کے خرچ کا حساب دینا یہ ہماری اولین ترین ذمہ داری ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو تعمیری راہ پر آگے بڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. بعض احباب اس کو منفی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اگر دیکھا جائے تو یہ اچھی چیز ہے. اگر دیگر اداروں میں جمعیات میں یہ سسٹم نافذ کیا جائے کہ مشاہرے کا اور آمد و خرچ کا ماہانہ اگر حساب کا نظام بنایا جائے تو یہ ترقی کی راہ میں مزید آگے بڑھنے کی ایک راہ ہے اور لوگوں کی ہمت اور حوصلے کا باعث ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخیران کے تعاون کو اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے, آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بنائے. ایک درخواست یہ بھی رہے گی کہ اگر کوئی صاحب خیر اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھ سے یا اسماعیل بھائی سے یا پھر ثاقب بھائی جو اس مدرسے کے ناظم ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک رپورٹ ہے جو دعوتی بھی ہے اور تصنیفی بھی ہے. بہت مختصر میں بیان کروں گا کہ دعوتی پروگراموں میں وقتاً فوقتاً اس مسجد میں ذمہ داران کے ماتحتی میں اور جمعیت کی سرپرستی میں پروگراموں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے. مقامی اور بیرون علماء اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ عید بعد سے پھر سے دراز کیا جائے گا. رمضان المبارک اور ہمارے اس جلسے کی تیاری کی وجہ سے سلسلہ 2 مہینوں سے موقوف رہا ہے, تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. دوسری بات یہ کہ میری اپنی ذات سے متعلق 1-2 باتیں ہیں جو تحریر سے تعلق رکھتی ہیں کہ میں نے جب اپنے منصب پر رہتے ہوئے کوشش کی ہے کہ ہر اعتبار سے خدمت کو وسیع کیا جائے, تو میں نے تحریری میدان میں یہ کوشش کی ہے. اس کوشش میں ہمارے رفیق مولانا عبدالآخر محمدی حفظہ اللہ بھی شامل ہیں کہ مولانا ابو رضوان محمدی جو ہمارے یہاں ایک معتبر شخصیت ہے اور معتبر ہندوستان کے عالم مانے جاتے ہیں. آپ کا ایک مقالہ تھا جو جامعہ محمدیہ منصورہ میں انہوں نے پیش کیا تھا تقریباً 7 یا 8 سال پہلے. اس کا عنوان تھا واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر اور ہمارا موقف. 200 سے زائد صفحات پر یہ مشتمل تھا, یہ تقریر میں تھا, تو اس کو تحریر میں کر کے اس کو باقاعدہ کتابی شکل دی ہے میں نے, اور تقریباً 200 سے زائد صفحات پر یہ مشتمل ہے. واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر اور ہمارا موقف, یہ طباعت کے مرحلے میں ہے. آپ کی دوسری کتاب کو میں نے ترتیب دیا ہے, وہ ہے مضامین ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ. یہ تقریباً 200 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. 1985 سے لے کر 2015 یا 14 تک شیخ کے جو مضامین صوت الحق
اور اخبار اسلاف میں چھپا کرتے تھے، شائع ہوا کرتے تھے، ان کو ترتیب دیا ہے میں نے۔ فقہی مضامین ہیں، تاریخی مضامین ہیں، سیاسی ہیں، اور اس طریقے سے جو دینی مضامین آپ لکھا کرتے تھے، تمام کے مجموعوں کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کی پروف ریڈنگ اور تمام کا تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں، یہ طباعت کے مرحلے میں ہے، اور عبدالتواب صاحب کے زیر نگرانی یہ کام اب جا چکا ہے، ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی طباعت کی سبیل پیدا فرمائے اور اس میں آسانی فرمائے۔ تیسرے یہ کہ 2-3 کتابیں میری خود کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 15 شعبان کی حقیقت یہ شائع ہو چکی ہے، 2025 میں ہم نے مشورہ کیا ہے کہ اس کو اثر نو شائع کیا جائے گا۔ اگلی کتاب ہے قربانی کے احکام و مسائل، انشاءاللہ اسے بھی جلد شائع کیا جائے گا۔ اور تیسری کتاب ہے اہل بیت کے متعلق اہل حدیث کا موقف، یہ میرے خطابات میں سے میں نے اس کو چنا ہے، اور انشاءاللہ اس کتاب پر کام جاری ہے، اہل علم کی تحقیق کے بعد اسے بھی نشر کیا جائے گا۔ اور چوتھی ہماری کتاب جو انشاءاللہ بہت جلد رمضان کے آخر تک مکمل ہونے والی ہے، وہ طلبہ و طالبات کے لیے 100 دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ میری اپنی کوشش ہے مسجد العزیز نیا پورہ میں اور یہاں بھی کہ طلبہ و طالبات کو صبح و شام اور روزمرہ کے تقریباً 100 اذکار یاد کیے جائیں۔ ابھی جن طلبہ نے دعاؤں کا مظاہرہ کیا ہے، تقریباً 38 یا 40 دعائیں ہر طالب علم کو یاد ہے، لیکن یہ دعائیں مختصر ہیں۔ ابھی صبح میں، دوپہر میں اور نیا پورہ میں صبح و شام کے مکمل اذکار پڑھائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 38 ہے صبح و شام کے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہے، لہٰذا تقریباً 100 اذکار پر مشتمل عملی اور اس کے نکات کے ساتھ میں طلبہ کو یاد کرائے جائیں، تو یہ ایک مجموعہ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے طلبہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں 2 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے میں نے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو کم سن طلبہ ہوتے ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہم لوگ یاد کراتے ہیں، اب کوئی اذکار کی کتاب کھولتے ہیں تو اس میں پہلی دعا ہوتی ہے اصبحنا واصبح الملک للہ، 5-7 لائن کی لمبی دعا ہے۔ وہ طالب علم اگر پہلے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے بہت لمبی دعا یاد کرا ہے، تو اس لیے ہم نے چھوٹی دعاؤں کو پہلے رکھا تاکہ جو کم سن طلبہ ہیں وہ ان کو یاد کریں، اس میں آسانی ہو۔ اس کے بعد پھر بڑی دعاؤں کو رکھا ہے اور اس میں نماز کی دعاؤں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تعلیمی اعتبار سے کارکردگی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص بخشے اور مزید ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان طلبہ کے لیے ہے ذمہ داران کی جانب سے کہ ہمارے اس دارالحمد کے شعبہ حفظ میں 5 پارے کا مسابقہ انشاءاللہ جون کے مہینے میں، اگر کچھ آگے پیچھے ہوا تو جولائی چلے جائیں گے، جون کے مہینے میں انشاءاللہ یہ مسابقہ منعقد ہوگا۔ اول انعام حاصل کرنے والے طالب علم یا طالبہ کو 5000 روپے نقد انعام دیے جائیں گے، دوم حاصل کرنے والے کو 3000، سوم حاصل کرنے والے کو 2000، اور شریک مسابقہ تمام طلبہ و طالبات کو تشجیعی انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے ذمہ داران کا کہ طلبہ میں حوصلہ افزائی ہو اور ایک طریقے سے ان کے اندر جو مسابقت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین جو صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس آیت کریمہ میں، تو ایمان میں سبقت لے جانے کی وجہ سے کی ہے، تو تعلیم میں اور ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی جو سبقت ہے یہ پسندیدہ ہے اور مشروع ہے۔ اس مناسبت سے طلبہ اس کو نوٹ کریں اور کوشش کریں کہ جن طلبہ کا 5 پارے سے کم اب تک حفظ ہوا ہے وہ جون کے پہلے اپنے 5 پارے حفظ مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ان کو مسابقے میں شامل کیا جا سکے۔ اس طریقے سے آخر میں شیخ عبدالبارک علی محمدی حفظہ اللہ جو جامعہ محمدیہ کے ایک موقر استاذ ہیں، میں شیخ کا تعارف تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شیخ مولانا ابو رضوان، مولانا عبدالآخر اور ان لوگوں کے ہم کلاس رہے ہیں اور ایک معتبر عالم ہیں، آپ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ تاثرات اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں اور ہمیں کچھ واضح و نصیحت فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ کتنے وقت؟ 5 منٹ 35 تو ہو گئے، 15 منٹ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں شرکت نے بڑی خوشی عنایت کی، اس سے بڑی مسرت ہوئی۔ ابتدا ہی میں دو اتنے ننھے منھے بچے آئے جو جن کے بارے میں ہمیں یہ امید نہیں ہوتی یہ خود سے کھڑے ہو لیں گے یا خود سے بول لیں گے، مگر ان سے دعائیں سن کر اور تقریر سن کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی محسوس ہوئی۔ انتہائی چھوٹی سی بچی، توتلی زبان، اور اس نے ایک بہترین تقریر کی۔ آخر میں بھی ایک بچی نے تقریر کی جو پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تھی۔ اللہ کرے کہ اس کی باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائیں، جس سے ہم بڑے دور رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے، جسے ہم قرآن مجید کا نام دیتے ہیں، جانتے ہیں نا قرآن مجید کتنے پارے ہیں بھائی؟ 30 پارے ہیں، ماشاءاللہ 30 پارے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید سے رشتے ہمارے جڑے ہوئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قرآن مجید یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یقیناً ہمارے کلام سے تو بہتر ہے نا۔ عربی میں مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کی گفتگو کا بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام یقیناً ساری دنیا کے کلام سے بڑھ کر ہے، اور جو اس کلام کو حاصل کرے وہ بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بولو بھائی بچوں، جو ڈاکٹری پڑھے اور پڑھائے۔ نہیں کیا ہے بھائی بولو نا؟ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا سماج اور ہماری فکر انہیں بیچاروں میں رکھتی ہے، امام بیچارے، مولوی صاحب بیچارے، اور یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہ بچے جنہیں ہم قرآن سکھا رہے ہیں، رب کا کلام سکھا رہے ہیں، اس ذات کا کلام سکھا رہا ہے جس پوری کائنات کا مالک ہے، اور جس نے اپنے کلام کے سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم اسے اگر کمتر سمجھیں تو ہماری سوچ کمتر ہے، ہم کمتر ہوئے، وہ نہیں کمتر ہوا۔ ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی وہ ہیرا ہی رہتا ہے، کمتر نہیں ہوتا۔ ان کی مالی پوزیشن کیسی بھی ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کس کو کتنا دینا چاہتا ہے اس کی دین ہے، لیکن اس نے اپنے کلام کے سیکھنے والے کے لیے، اپنے نبی کے کلام کے سیکھنے والے کے لیے رفعت اور بلندیوں کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث میں الفاظ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں۔ علم سے مراد یقینی طور پر قرآن کا علم سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم ہے۔ بقیہ علوم سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، کیونکہ سارے علوم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جتنے نفع بخش علوم ہیں سب مسلمانوں کی پہچان ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے، دیکھیں گے، علماء سے ملیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے علوم اس وقت دنیا میں ہیں نفع بخش علوم، سب کی بنیاد رکھنے والے عام طور پر مسلمان ملیں گے آپ کو۔ سب کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانے تک وہ قرآن سے جڑے تھے،
اور قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اقرا بسم ربک کے عمل کرنے والے تھے کہ پڑھو رب کے نام سے، اور رب کے نام سے وہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اس کائنات میں ترقیاں کر سکتا ہے رب کے نام کے ساتھ۔ مانی بات ہے، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کو بنانے کے لیے دو علوم کی ضرورت ہوتی ہے سائنسی، ایک آرکیٹیکٹ کہلاتا ہے اور دوسرا سول انجینئر۔ اگر اس کو ہم نہ جانیں تو مسجد کیسے بنائیں گے؟ بھئی ایک نفع بخش کام ہے نا مسجد بنانا، اتنا نفع بخش کام ہے کہ مسلمان اپنے گھر سے پہلے مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نبی کی سیرت ہے، میری اپنی ذات کی بات نہیں ہے، نبی کی سیرت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکہ میں آزادی نہیں تھی، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جانے سے پہلے کہاں ٹھہرے تھے بھائی؟ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ شامل رہیں، میں صرف دھواں دھار تقریر نہ کروں بلکہ آپ بھی شامل رہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے کہاں ٹھہرے تھے؟ قباء میں ٹھہرے تو آپ نے اپنا گھر بنایا، مسجد بنائی کہ نہیں؟ مسجد بنائی نا، گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی۔ گویا ہماری ایمانی ضرورت، ہماری معاشی ضرورت اور پیٹ کی ضرورت سے پہلے مسجد بنائی۔ اس زمانے میں جو سائنس تھا جس بلندی پر تھا اس لحاظ سے بنائی مسجد۔ اس کے بعد مدینہ پہنچے تو مسجد بنائی، پھر مسجد کے ساتھ اپنا گھر بھی بنایا، کیا نہیں؟ مسجد کے ساتھ گھر بنا نا، کس کا گھر ہے؟ اس مسجد کے امام کا یا مسجد میں مصلیوں کا؟ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پر بھی ہماری اس قوم کی توجہ بہت کم ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسجد جب تعمیر کریں تو اس کے امام کے لیے بھی انتظام کریں۔ اگر سوچ لیں تو جیسے مسجد کا انتظام ہوتا ہے ایسے امام کا انتظام ہو جائے گا۔ ہم مسجد کو انتہائی عالی شان بناتے ہیں، بعض دفعہ لوگ اس بات کو برا بھی مانتے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ کہنا ضروری ہے۔ بہت عالی شان بناتے ہیں، اتنا عالی شان کہتے صاحب بس دیوار پہ آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کے گھر کے لیے آپ نے خرچ کیا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جس آئینے میں، جس علم کے آئینے میں ہم اپنے ایمان کا چہرہ دیکھتے ہیں وہ امام ہے، وہ دیواریں نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے، درست ہے یا نہ درست؟ امام، اس امام کی باتوں میں ہم اپنا ایمانی چہرہ دیکھتے ہیں، اس امام کی تقریروں میں ہم اپنے دین کی زندگی پاتے ہیں، اس امام کے دروس میں ہم اپنے اسلام کی پہچان پاتے ہیں، اور اس کو ہم اگر بہتر نہ بنائیں، بہتر نہ رکھیں، مسجد بہت بہتر رکھیں، امام بہتر نہ ہو، مسجد بہت عالی شان پرسکون بنائے، اے سی سب لگا لے کہ صاحب یہاں پہنچے سکون مل جائے، مگر امام کی باتوں میں سکون نہ ملے، پھر سوچئے مسجد مکمل یا نامکمل۔ یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے، اس لیے میں نے یہ جملے کہے۔ تو یہ بچوں کی تقریریں سنی، بڑی خوشی ہوئی، 2 باتیں بچوں سے اور کچھ باتیں ان کے والدین سے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی سنائی کہ ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے عیسائی، مجوسی، یہودی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ جیسی تربیت، ہمارا بچہ، ہم صبح فجر میں اٹھے، جگائے بیٹا چل نماز کو، ادھر آئے، اور ہم نے اس کو صبح سے شام تک صرف ویڈیوز دکھائے، فلمیں دکھائیں تو ادھر جائے گا۔ ہم اسے کہیں اور سر جھکانے کے لیے لے گئے تو وہاں چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی ہیں لوگ مسجد کے علاوہ بھی سر جھکانے والے، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں جو اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، جبکہ ابھی بچے نے بتایا، حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کون سا اس سوال میں کیا دم ہے بھائی، اللہ کہاں ہے؟ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کھل کر، کون سی بڑی بات ہے، یہ سب پوچھنے والی بات ہے کیا؟ لیکن یہی پوچھنے والی بات ہے، یہی پہچان ہے اسلام کی، ایمان کی۔ بہت مشہور دلیل ہے کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی جو بالکل مرنے کے قریب تھی، کسی نے قتل کر دیا تھا، پتھر مار دیا تھا، اس سے صرف اتنا پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا دی اور کہا یہ مومنہ ہے۔ ایمان کی علامت ہے صرف یہ سوال، مومن ہونے کی علامت یہ بندہ جانتا اللہ ہے کہاں؟ عرش پر ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہیں، گویا ان کے ایمان کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ جو والدین یہاں بھیج رہے ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ حفظ کرایا جا رہا ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے۔ اور آپ کے لیے شاید تعجب خیز بات ہو کہ اب وہ لوگ بھی جو خالص دنیا دار ہوتے ہیں وہ بھی حفظ کراتے ہیں، اور وہ نیت بھلے الگ الگ ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ حفظ کرنے والے بچے کی ذہانت مضبوط ہو جاتی ہے، سائنسی وجہ۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں، ہم اس لیے نہ کریں، اس لیے کریں اللہ کا کلام حفظ کریں گے تو دوسرا فائدہ تو خود ہی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو بھائی نماز پڑھنے آتے ہیں نا، کیوں آتے ہیں ذرا بتائیے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ورزش ہوتی ہے ساتھ میں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کتنے ورزش کرانے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز 5 وقتہ اس کے طریقے کے مطابق، اس ڈھنگ کے مطابق جیسا نبی نے سکھایا پڑھے تو اسے الگ سے ورزش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ نیت کر کے تو نہیں آ سکتے نا، غلط ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر حفظ کی نیت سے ہی قرآن یاد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کلام کے یاد کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دے گا، اور ساتھ میں تو دماغ مضبوط ہونا ہو تو ہونا ہی ہے، وہ کہاں جانے والا، وہ خود ہی ملنے والا ہے، بطور انعام ملنے والا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں بطور انعام ملتی ہیں۔ تو یہ مکاتب جنہیں ہم اور آپ یا دنیا معمولی سمجھتی ہے، بہت اہم چیزیں ہیں۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہی مکاتب دین کے اصل قلعے ہیں۔ بعض لوگ کتابوں پر بینڈ ہے بھائی، انہوں نے اپنی تحقیقی رپورٹ لکھی ہے یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور جنہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کے لیے ابھی یہاں بیان کیا گیا ماشاءاللہ کہ ہمارے یہاں آمد و خرچ کے ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت وضاحت کے ساتھ قانون موجود ہے، جنہیں ہم معمولی سمجھ کر جن سے نہیں جڑتے ہیں، مکتب ہے نا چل رہا ہوگا، کون سی ضرورت ہے یہاں پیسہ دینے کی؟ کالج کے لیے ہر مہینے اپنے بچے کے نام پر 1000 1200 1500 2000 فیس، ٹیوشن فیس، پھر ٹیوشن الگ سے، پھر بس کی فیس، کھانے کے لیے ٹفن، ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ یہاں سب مہیا کر دو تو آنے کو تیار نہیں، کیا پڑھ کے ملے گا صاحب، چٹائی توڑے گا۔ لیکن یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، اس لیے اصل ہے کہ جو بچہ رب کو پہچان لے گا وہ یقیناً والدین کو بھی پہچان لے گا۔ جو رب کو پہچانے گا، رب کے کلام کو پہچانے گا، رب کے احکامات کو پہچانے گا، جیسے ابھی چھوٹی سی بچی نے تقریر کی نا، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، تو جو اس کلام کو پہچانے گا کیا وہ اپنے والدین کو نہیں پہچانے گا؟ یقینی طور پر پہچانے گا۔ اسی لیے جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں خشیت کا مادہ بھی دیا ہوتا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کے الفاظ میں، اس کے جملوں میں، اس کے گفتگو میں آپ ایک سلیقہ پائیں گے، خصوصی سلیقہ، اس کے اندر خاکساری پائیں گے، بڑپن نہیں پائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ان مکتب میں ہم نے دیکھی یہ بہت قیمتی ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھا جائے اور انہیں دین کی اسی روشنی میں سمجھا جائے جس دین نے ہمیں دنیا جینے کا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور حفاظ کے لیے، یہ تو والدین کے لیے بات تھی، حفاظ کے لیے یہ بات ہے، اللہ کے بندوں بچوں جو حفظ کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، حفاظ کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ بڑی کامیابیاں رکھی۔ دنیا میں بھی، دنیا میں ایک جگہ ایک حدیث میں ہے، عربی الفاظ چھوڑ دیتا ہوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا، ترجمہ اس کا، حافظ کی عزت کرنا جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ دنیا میں عزت مل رہی ہے اسے،
اور وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو کہا جائے گا پڑھتے جا اور چڑھتے جا، اور تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ تو دنیا میں بھی ترقی اور بلندی دی گئی، آخرت میں بھی بلندی دی گئی، اور ان کے والدین کو بھی یہ بلندی دی گئی کہ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، والدین کو یہ بلندی دی گئی کہ قیامت کے دن انہیں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ انبیاء رشک کریں گے صاحب، انبیاء رشک کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے، اہل قرآن کی عظمت کو سمجھنے، حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھنے، قاری قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور عالم قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہیں ان کی اہمیت کے مطابق عزت وقار دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، پروگرام کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں رہ گئی تھی، ایک تو یہ کہ تمام طلبہ کے لیے ہمارے ایک مصلی صاحب کی جانب سے نقد انعامات بھی ہیں اور تشجیعی انعامات بھی ہیں، تو حافظ سعود سے بھی درخواست ہے کہ بچوں کو رزلٹ اور ان کے انعامات آپ دے دیں۔ اذان دی جا رہی ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ دوسرا ایک چھوٹ گیا تھا یہ کہ اس مجلسے میں جو لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے ایک مصلی کی جانب سے ان کی خدمت میں بھی کچھ چیزیں آئی ہیں، وہ میرے پاس ہے تو مجھ سے حاصل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام ہی سامعین، ذمہ داران اور شیخ کے شکریہ کے ساتھ ہم ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس بامقصد پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست رہے گی کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے اس ادارے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے طلبہ بڑھتے ہیں تو بڑھیں، انشاءاللہ ہم اپنے نظام کو مزید وسیع کریں گے، اور ہمارے پاس اگلا بھی کچھ منصوبہ ہے جسے یہاں کہنا شاید قبل از وقت ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اخلاص بخشے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تمام شرکاء سے درخواست ہے نماز پڑھیں، اوپر چل کر کھانا کھائیں، طلبہ بھی کھانا کھا کے جائیں، خواتین سے بھی درخواست ہے آپ بھی کھانا کھا کر ہی گھر جائیں۔ جزاک اللہ۔